بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 رولز آف لو بائی ایلف شفق۔ اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو چیپٹر نمبر 5، 6 اور 7 کی سمری میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے چیپٹر نمبر 5، یہ چیپٹر ایلا کے بارے میں ہے اور یہ 18 مئی 2008 کو نارتھ ایمپٹن سے شروع ہوتا ہے۔ کھانے کی میز پر ایلا کی اپنی بیٹی سے تلخ کلامی ہوتی ہے۔ ایلا چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جینٹ اپنے بوائے فرینڈ کالج کے بوائے فرینڈ اسکاٹ کے ساتھ شادی نہ کرے، کیونکہ جوانی کی عمر میں جذباتی فیصلے کیے جاتے ہیں اور یہ عمر جذباتی فیصلے کرنے کی عمر ہوتی ہے اور انسان جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ لیکن اس کی بیٹی اس کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے ایلا اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہتی اور اس کے بوائے فرینڈ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یو آر ٹو ینگ اینڈ لائف از لانگ، ہو نوز ٹمارو یو مائٹ فال ان لو ود سم ون ایلس، اور کہتی ہے کہ شادی بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور کہتی ہے کہ میری نظر میں تم بہت چھوٹے اور غیر تجربہ کار ہو۔ اس کے بعد دونوں بات کرنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تقریباً 30 منٹ کے بعد ایلا کے خاوند ڈیوڈ کی کال آ جاتی ہے ایلا کو، اور وہ ایلا کی سرزنش کرتا ہے۔ ایلا نے اسکاٹ کو فون کر کے سب کچھ کیوں بتایا، اس وجہ سے وہ سرزنش کرتا ہے ایلا کی، اور یہ بھی کہ اسکاٹ نے جینٹ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا ہے اور اب جینٹ تم سے بے حد ناراض ہے، وہ یہ بتاتا ہے ایلا کو۔ پھر رات کے وقت یہ اپنے 2 بچوں ایوی اور اورلی کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اور اس کا شوہر اور بڑی بیٹی کھانے میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہے اور پھر اپنا سارا فوکس سویٹ بلاسفیمی، یہ ایک کتاب ہے جو کہ 13th سینچری کی ہسٹوریکل فکشن ہے، اس کے بارے میں ہے یہ کتاب۔ اس کتاب پر ریسرچ کرنا ہے، اس کتاب کا ریویو دینا ہے اور اس ریویو کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کے ایک دلچسپ کردار شمس کے بارے میں یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ The 40 Rules of Love by ایلف شفق، چیپٹر نمبر 6۔ اپنی تمام تر بے چینی کو اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایلا سویٹ بلاسفیمی ناول پڑھنا شروع کر دیتی ہے جو اسے اسائنمنٹ کے طور پر ملا ہے، اور شمس کے بارے میں پڑھتی ہے۔ شمس سمرقند کے ایک ان میں رات گزار رہا ہے اور یہ وقت مارچ سن 1242 کا ہے، یعنی 13ویں صدی عیسوی کا۔ شمس خود کو متعارف کرواتا ہے، یعنی کہ انٹروڈیوس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ اسے خواب کی بجائے ویژن دکھائی دیتے تھے اور وہ خدا سے باتیں کیا کرتا تھا اور خدا اس کی باتوں کا جواب بھی دیتا تھا۔ پھر جس کسی کو شمس یہ باتیں بتاتا وہ اسے پاگل اور دیوانہ قرار دیتا، یہاں تک کہ شمس کا باپ بھی اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کرتا اور اس باتوں کی وجہ سے اسے پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگا تھا۔ شمس کا باپ پیشے کے لحاظ سے کارپینٹر تھا اور شمس کو بھی کارپینٹر ہی بنانا چاہتا تھا۔ جب شمس 10 سال کا تھا تو تب سے وہ اپنے باپ سے بحث کرنے لگ گیا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا بالکل نہیں ہے اور وہ اپنے باپ سے بالکل مختلف ہے، اور یہ بھی کہ اس کی اور اس کے باپ کی منزل بہت مختلف ہے۔ آخر کار وہ اپنے گھر والوں سے لڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیتا ہے اور خدا کی تلاش میں اور حقیقی دوست کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں چلتا پھرتا ہے اور ساری زندگی ایسے ہی گزارتا ہے۔ وہ اپنے گزر بسر کے لیے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر سناتا ہے، خوابوں کی تعبیر کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کھانا وغیرہ جو پیسے ملتے ہیں کھانا وغیرہ خریدتا ہے۔ اس طرح بہت سال گزر جاتے ہیں اور اب یہ سمرقند کے ایک ان میں رات گزار رہا ہے اور بار بار آنے والے ویژن کو دیکھ رہا ہے کہ اسے کوئی عالم ملے گا جو اس کا حقیقی دوست ہوگا، اور اس کے بعد دونوں خدا کو تلاش کریں گے اور آخر پر شمس کو یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ زندگی جو ہے یہ اس کی ایسے ہی گزرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک اور لوگوں میں جا کر رہنے سے اسے بہت سے تجربات ہو گئے تھے جنہیں اس نے اب ایک کتابی شکل دی ہے جسے دا بیسک پرنسپل آف دا ایٹینرنٹ مسٹکس آف اسلام کا یہ نام دیتا ہے، جسے بعد میں تبدیل کر کے یہ دا 40 رولز آف دا ریلیجن آف لو کہتا ہے، یعنی پہلے دا بیسک پرنسپلز آف مسٹکس آف اسلام اور بعد میں یہ تبدیل کر کے دا 40 رولز آف دا ریلیجن آف لو
جو ہے وہ لکھتا ہے، جس میں یہ کہتا ہے کہ دا پاتھ ٹو دا ٹروتھ از دا لیبر آف دی ہارٹ ناٹ آف دا ہیڈ. میک یور ہارٹ یور پرائمری گائیڈ ناٹ یور مائنڈ. میٹ چیلنج اینڈ الٹیمیٹلی پریویل یور نفس ود یور ہارٹ. Knowing yourself will lead to the knowledge of the God. ان میں آرام کرتے ہوئے شمس خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے ہمیشہ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزاری اور محبت کے 40 اصولوں کو جاننے میں مجھے اپنی تمام زندگی صرف کرنا پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری محنت بیکار نہ جائے اور میں مرنے سے پہلے اپنا سارا علم کسی ایسے انسان کو دے کر جاؤں جو مرتبے میں میرے برابر ہو اور ایک حقیقی اور سچا دوست ہو. کیونکہ وہ یہ جو کتابوں کے نام لیے ہیں، یہ کتابیں کسی بھی کتابی فارم میں نہیں تھیں، بلکہ یہ شمس کے دل میں کتاب بن کر محفوظ تھیں. یہ کسی ورق پر یہ اصول نہیں تھے، بلکہ اس کے دل میں، اس کی یادداشت میں یہ کتاب کی طرح محفوظ تھے، اور یہ صرف کسی اپنے جیسے مرتبے والے انسان تک ہی پہنچانا چاہتا تھا. تو پھر آواز آتی ہے، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بغداد چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہارا حقیقی دوست اور ماسٹر مل جائے گا جو تمہاری آخری خواہش کے پورا ہونے میں تمہارا مددگار ہوگا. چیپٹر نمبر 7 ایلا، نارتھ ایمپٹن، مئی 19، 2008. شمس کے بارے میں پڑھ کر ایلا اس کتاب سویٹ بلاسفیمی کے جو ناول ہے، اس کے مصنف سے بے حد متاثر ہوتی ہے. وہ کتاب کو بند کر کے مصنف کو گوگل پر سرچ کرتی ہے. آخرکار اسے عزیز زہرا کا بلاگ مل جاتا ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اے زیڈ زہرا میں اے سے مراد عزیز ہے، اور عزیز خود کو صوفی سمجھتا ہے اور اس وقت گوتے مالا میں ٹریولنگ کر رہا ہے. وہاں اسے مصنف کا ای میل ایڈریس بھی ملتا ہے. پھر وہ اس بلاگ میں کچھ تصویریں دیکھتی ہے جو ادھوری ہوتی ہیں. ہر ایک تصویر بے حد دلکش ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک معمولی سی چیز کی کمی ہوتی ہے، جیسے ایک خوبصورت لڑکی جس کا دانت نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہیں، کسی کے جوتے، اور نیچے عزیز لکھتا ہے کہ ہم سب میں کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم سب خود کو نامکمل سمجھتے ہیں. ایلا کو ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جیسے ذاتی طور پر اس کے لیے کیا گیا ہو اور لکھا گیا ہو. ایلا کتاب سے متاثر ہو کر چاہتی ہے کہ وہ بھی دا 40 رولز آف دا سیڈنٹری سب اربن ارتھلی یا ارتھی ہاؤس وائف لکھے، جس میں وہ لکھے کہ جو 40 سال کی عورت ہے اس کے لیے پیار کہیں نہیں ہے، اس کے لیے زندگی کا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں. پھر وہ اپنی بیٹی جینٹ کو کال کر کے سوری کرتی ہے کہ اسے اسکاٹ کو فون کر کے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کی بیٹی کوئی جواب نہیں دیتی، جس سے مایوس ہو کر وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے یہ جو اسے ای میل ایڈریس ملا تھا اے زیڈ زہرا کا، اس ای میل ایڈریس کے ذریعے عزیز زہرا جو مصنف ہے سویٹ بلاسفیمی کا، اسے ای میل کرتی ہے. سب سے پہلے اس کے ناول کی تعریف کرتی ہے، بتاتی ہے میں اس کے ناول کا تجزیہ کر رہی ہوں، وہ مجھے اسائنمنٹ کے طور پر ملا ہے. اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ فی الحال میں آپ کا ناول پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، اس پر محبت کا بھوت سوار ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ انسان کی زندگی کی روح ہے، اس کے بھی کچھ ایسے ہی ہیں. وہ کہتی ہیں میں مر جاؤں گی اگر مجھے پیار نہیں ملے گا. اور اسکاٹ جو ہے، جو اس کا بوائے فرینڈ ہے، اس کالج میں اس کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے بھی کچھ ایسے خیالات ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ابھی ایج میں بہت چھوٹے ہیں، ان کا کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ابھی نہیں ہے، وہ فائنینشیل طور پر اتنے زیادہ سٹیبل نہیں ہیں، وہ زندگی میں کیسے اتنے زیادہ بڑے فیصلے کو لے سکتے ہیں، کیسے وہ سٹیبل ہوں گے، ان کا کیا بنے گا. تو یہ چیزیں کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے دونوں نہیں ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر معذرت بھی کرتی ہے کہ مجھے اپنے ذاتی معاملات آپ سے شیئر نہیں کرنے چاہیے. اور یہاں پر یہ 3 چیپٹرز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. اس کی تمام باتوں کا جواب عزیز زہرا جو ہے سویٹ بلاسفیمی کا جو مصنف ہے وہ نیکسٹ چیپٹرز میں دے گا. انشاءاللہ میں جلدی آپ کو چیپٹر نمبر 8 سے نیکسٹ چیپٹرز تک کی سمری جلدی اپلوڈ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.